نئی نسل کے بگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نئی نسل غلط تعلقات میں پھنس جائے، ڈرگز میں پھنس جائے، اپنا نفع و نقصان نہ سوچے، وہ کسی اور کو فالو کرنے والے بن جائیں، فضول خرچیوں میں مبتلا ہو جائیں، بری عادتوں میں پھنس جائیں، ٹائم ویسٹ کرنے لگے، ان کاموں میں مزے آنے لگے جن کاموں کا فائدہ کچھ نہیں ہے، اور شوق کے ساتھ وہ کام وہ کرنے لگیں. تو جب کسی قوم کی نئی نسل کی کتنی قومیں اسی زناکاری کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، بڑی بڑی قومیں اسی کی وجہ سے تباہ ہوئی. اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جب کسی قوم میں زناکاری پھیل جائے، اور اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے غلط تعلقات سے ہی. تو غلط تعلقات میں جب کوئی قوم اور کوئی نسل، ظاہر ہے کوئی قوم پھنسنے کے معنی یہی ہیں کہ نوجوان نسل میں پھنس جائے گی. بڑھاپے میں تو یہ سب ہو نہیں سکتا، اور بڑھاپے میں بھی بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام قوم میں زناکاری پھیل جائے، جب کسی قوم کی نئی نسل بدکاریوں میں مبتلا ہو جائے، غلط تعلقات میں پھنس جائے، تو اس قوم کی تباہی، اس گھر کی، اس فرد کی، اس قوم کی تباہی یقینی ہے. اس تباہی میں نمبر 1 غلط تعلقات ہوتے ہیں، نمبر 2 منشیات ہوتی ہے، نشے کی چیزیں. پہلے زمانے میں نشہ صرف ایک ہی تھی، وہ تھا لکوڈ فارم میں یعنی شراب، اور آج کے زمانے میں نشہ جو ہے وہ الگ الگ فارموں میں ہے اور نئی نئی قسموں کے ساتھ ہے، بلکہ اور جگہ آگے نئی نئی قسمیں وجود میں آتی رہیں گی، کیونکہ سائنس کا زمانہ ہے، اور سائنس کے زمانے میں نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں بنتی ہیں. وہ چیزیں جو اصلی ہیں ان اصلی کی بجائے کیمیکل کی چیزیں وہی بنتی ہیں. آپ یہ جو جوس پی رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نام کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ حقیقت جو وہ صرف کیمیکل کی بنیاد پر ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم فلانا جوس پی رہے ہیں، اور اس میں اسمیل بھی وہی ہے، ٹیسٹ بھی اسی کا ہے، مگر وہ سب ہے ہی نہیں، وہ سب کیمیکل ہے، اس لیے بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو سائنس کا جو دوسرا سائنسی فائدوں کے ساتھ جو سائنس نے نقصانات پہنچائے ہیں، وہ نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کیا صاحب کہ کیمیکل کا اتنا عام ہو گیا کہ کیمیکل نے اوریجنل چیزوں کی جگہ لے لی، اور لوگ اوریجنل کے نام پر کیمیکل کھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بیماریاں آ رہی ہیں. تو منشیات اور غلط تعلقات، نئی نسل جس قوم کی بگڑ جائے گی اس قوم کا زوال یقینی ہے. اب ہم اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں، کیا ہم اس میں مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تو بہت دکھ کے ساتھ، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ تلخ حقیقت ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل تباہی کے راستے پر ہے. اور وہ تباہی کا راستہ کوئی ایک ہی نہیں ہے، اس میں غلط فکر اپنانا، غلط چیزیں کھانا، غلط تعلقات میں مبتلا ہونا، یعنی جو چیزیں کسی قوم کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں وہ ساری چیزیں اس وقت یہیں کی نوجوان نسل میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے. اس لیے میں دردمندی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر نوجوان دوسروں کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھے کہ میں بچا ہوا ہوں یا مبتلا ہو چکا ہوں، خاص طور پر ان 2 بیماریوں میں، غلط ریلیشنز اور ڈرگز. ان 2 سے آپ بچے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اور خدا نخواستہ اگر بچے ہوئے نہیں ہیں، خدا نخواستہ اگر غلطی میں پھنس گئے ہیں، تو افسوس، مایوسی، ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے حل ڈھونڈنا ہے کہ جو اس میں پھنس گیا ہے اسے کرنا کیا ہے. تو جواب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کرے، اور سوسائٹی بھی کوشش کرے. سوسائٹی میں سب سے پہلے اس کے والدین ہیں، سوسائٹی میں اس کے دوست ہیں، اس کے احباب ہیں، سوسائٹی میں تمام طبقات ہیں. اس کو ہم اس کو سے نکالنے کی کوشش کریں گے. اس میں اس کی حالت ہے کبھی وہ خود نکلنا بھی چاہتا ہے، اور کبھی ایسا بھی وہ مانے گا ہی نہیں، اس کا جی نہیں چاہے گا اسے نکلنے کے لیے. مثلا غلط تعلقات میں مبتلا وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اور ہے یہ زہر، یا ڈرگس میں پھنس گیا ہے وہ ابھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اور ہے ہی اس کے لیے تباہی. تو گویا ایک طرف سب سے پہلے تو اس کا ذہن ہی تیار کر رہے ہیں ہمیں اس بات کے لیے کہ بھائی جس راستے پر آپ جا رہے ہیں اس میں وقتی طور پر مزہ تو ہے، لیکن آگے گڈھا ہے اور آگے آپ کے لیے تباہی ہے، اور آپ کی ہر چیز کے لیے تباہی ہے. یہ آپ کی جوانی کے لیے بھی، آپ کے مائنڈ سسٹم کے لیے بھی، سب کو ہم ختم ہو جائیں گے آپ. ہاں کچھ دنوں تک بڑے مزے آئیں گے اس میں کرتے ہوئے،
آپ کچھ دنوں تک عاشق و معشوق بنتے رہیں گے اور کچھ دنوں تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن آگے چل کر کے تباہی ہے. اور تباہیوں کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ ہے جس جرم کی بنا پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس جرم کا کرتے ہوئے ہم کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، یا آگے ہم چاہیں گے ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک طرف سے ہمارے خواب ہوں گے صاحب ہمارا فیوچر شائننگ فیوچر بنے، اور دوسری طرف سے ہمارا کیریکٹر تباہ حال ہوگا، تو شائننگ فیوچر کیسے آ جائے گا، وہ کامیاب مستقبل کیسے ہمارے ہاتھ میں آئے گا. تو جس قوم میں یہ خرابی آ جائے، منشیات، ڈرگس اور غلط تعلقات، اس قوم کی تباہی ہے. اس لیے یہاں کے نوجوانوں کا سب سے پہلا اور اہم ترین فرض اس وقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں، اور یہاں کے بچوں کے لیے بھی معاملہ یہی، اور یہاں کے بچوں کے لیے بھی. اور اس سلسلے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں کر چکے ہیں. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان نوجوان بگڑ جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو پیشن گوئی فرمائی وہ اس لیے نہیں فرمائی کہ آپ کریں گے، بلکہ وہ تو فرما رہے ہیں اس لیے تاکہ میں پہلے سے متنبع کر رہا ہوں تم سے بچو، خطرے سے پہلے ہی میں بتا رہا ہوں آگے کیا کیا آنے والا ہے. چنانچہ بڑے دردمندی کے ساتھ آپ نے فرمایا. آپ اندازہ کریں، دیکھیں حضور کے بولنے کا انداز کیسا ہے. آپ نے بالکل دکھے دل کے ساتھ، غموں سے بھرا ہوا دل ہے، بہت ہی پریشان حال کے خبر ہے، دکھے دل کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں کیف بکم ایھا الناس، لوگوں کیا ہوگا اس وقت، تم پر کیسا مصیبت کا دور آئے گا، تمہارا کیسے بچو گے تم اس وقت، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت. اذا فسق فتیانکم، جب تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے. وطغى نساؤکم، اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، ان کنٹرول ہو جائیں گی، برائی میں مبتلا بن جائیں گی. ان دو جملوں میں ہمارے سوسائٹی کا پورا نقشہ کھینچا گیا. تمہاری عورتیں طغى اور تمہارے نوجوان طغى. اذا طغى نساؤکم وفسق فتیانکم، جب تمہارے نوجوان فاسق و فاجر بن جائیں گے. فاسق و فاجر کا مطلب کیا ہوگا، وہ ماں باپ کو پوچھیں گے ہی نہیں. چانچہ آج کتنے ہی ماں باپ ہم سے کہتے ہیں جناب ہمارے بچے تو موبائل کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ان کا کوئی کنٹیکٹ ہی اب نہیں ہے. وہ تو صرف کھانے پر بیٹھتے ہیں اس وقت بھی موبائل کے ساتھ وہ بزی ہوتا ہے، اور جو ہی ہاتھ دھوئے اور اپنے کمرے میں اور موبائل. تو موبائل نے آپ کو ایک اور دنیا میں پہنچا دیا ہے. آپ اپنے ماں باپ سے بھی کٹ چکے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں سے کٹ چکے ہیں، آپ کا کسی سے کوئی تعلق اب رہا ہی نہیں، آپ کسی دوسری دنیا کے ساتھ جڑ گئے ہیں. آپ سوسائٹی میں ہو کر بھی سوسائٹی میں نہیں ہیں. تو ماں باپ تو جب وہ دوسری دنیا جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، اس دنیا سے کوئی فائدہ ملنے والا تھا نہیں، فائدہ بھی ملنے والا نہیں. یا تو وہ ساری کی ساری گناہ کی دنیا ہے، اور یا ساری فضول کی دنیا. یعنی جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں یا تو وہ فضولیات ہے، نفع کچھ نہیں ہے مگر وہ کھینچ کر رکھے گا. یاد رکھیں یہ جتنی چینلیں ہیں، چاہے آپ انسٹاگرام چلائیں، چاہے فیس بک چلائیں، چاہے یوٹیوب چلائیں، وہ آپ کو پکڑ کر کے رکھے گا، اور گھنٹوں تک آپ مزیدار بے فائدہ چیزیں دیکھتے رہیں گے. مزیدار کا مطلب آپ کو کھینچ کر رکھے گا، لیکن فائدہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. آپ ابھی اس کو دیکھیں گے، پھر اس کو دیکھیں گے، پھر دیکھتے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، راتیں اسی میں گزر جائیں گی، اور اس کے بعد دیکھیں گے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. یہ تو ہے فضولیات، بے فائدہ چیزیں مگر پرکشش. ٹھیک ہے. اور یا پھر دیکھیں گے گناہ کی چیزیں، اور وہ گناہ کی چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں ان کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے. مثلا ایسے سین دیکھے جا رہے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ہیں چاہے وہ جانوروں کے ہیں، ان سینوں کو دیکھنے میں مزہ بھی آ رہا ہے، اور اس میں کروٹیں بدل کر دیکھتے رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کا مائنڈ سیٹ برباد ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، آپ کا ہاتھ غلط استعمال ہو رہے ہیں، آپ کا ذہن وہی بن رہا ہے. تو یہی ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے جوان فاسق و فاجر بن جائیں. طغى نساؤکم فسق فتیانکم، اس وقت تمہارا کیا بنے گا. تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے بچے کیسے بگڑیں گے، ہمارے بچے کیسے یہ سب کچھ کریں گے، کیونکہ ان کے سامنے ان کا ماحول تھا. اس ماحول میں کوئی برا ہے ہی نہیں، وہاں تو بہترین بچے ہیں. اور کیسے بچے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی اسٹریٹجی یہ اپنائی تھی کہ سارے بڑے بڑے کام جوانوں کے حوالے کر دیے تھے. فوج کا کمانڈر بنایا تو جوان لڑکے کو، گورنر بنایا جوان لڑکے کو. کتنا تعجب ہوگا یہ سن کر کے، ہر آدمی کو تعجب ہوگا سن کر کے کہ 17 سال کا نوجوان جو ہے وہ مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا گیا. جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی مدینہ میں تھے، مکے والوں نے آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیا کہ آپ نکلنے میں مجبور ہو گئے. آپ نے ہجرت کی، چلے گئے مدینہ.
اور اس کے بعد پھر 8 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تاکہ وہ توحید کا گھر جو شرک کا گھر بن گیا تھا، جس میں بت پرستیاں ہو رہی تھی، جس میں خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے مورتیاں رکھی تھی، اس اللہ کے گھر کو پاک صاف کریں. تو ٹھیک 8 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور مکہ اب حضور کے قبضے میں آ گیا تو گورنر مقرر کرنا ہے. تو سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ حضور خود ہی رہتے وہاں. اب مجھے کیا کر رہے ہیں مدینے جا کر کے؟ مکہ میرا تھا، میں مکہ میں واپس آ گیا، مکہ میرے قبضے میں آ گیا، اب میں خود یہیں رہوں گا. لیکن اللہ کے نبی نے طے کیا کہ نہیں، مجھے مدینے والوں کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے، اس لیے میں تو مکے میں نہیں رہوں گا. چلیے سب ٹھیک ہے. اب کسی کو گورنر بنانا ہے تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان میں سے کسی کو گورنر بناتے. حضرت صدیق اکبر کو بناتے، فاروق اعظم کو بناتے، اپنے چچا حضرت عباس کو بناتے، اپنے داماد حضرت علی کو گورنر بناتے، اپنے ساجو حضرت زبیر بن عوام کو گورنر بناتے. ساجو تو ایک سے ایک صحابی تھا، مگر اچھا جوان لڑکے کو گورنر بنانا اپنے خاندان میں سے نہیں. تو عتاب ابن اسید جس نے ابھی چند دن پہلے اسلام قبول کیا تھا، وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے وہ کافر لڑکا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اسی کو گورنر بنا. تو اللہ کے نبی نے حکمت عملی یہ اپنائی تھی کہ اب آج کے بعد میرے سارے بڑے بڑے کام جوانوں کے کندھوں پر میں ڈالوں گا. اب صحابہ کرام کے نظر میں وہی جوان تھے، تو اس لیے وہاں بگڑا ہوا جوان تھا ہی نہیں کوئی. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے جوان بگڑیں گے؟ ہمارے جوان ان کنٹرول ہو جائیں گے، ہماری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افسوس ایسا ہی ہوگا، افسوس ایسا ہی ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ برا حال ہوگا. تو صحابہ کرام کو تعجب، اس سے زیادہ برا حال کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ برا کر رہا ہے لیکن کوئی نہیں کہے گا. جیسے آج کرتے ہیں ایسا کر رہے ہیں، اگر وہ یہ کر رہا ہے کرنے تو ہمیں کیا کرے گا؟ یہ جو مزاج ہے، ہاں ایسا کر رہے ہیں. مطلب اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ چیز غلط ہو رہی ہے، ساتھ میں ہم سوچتے ہیں اسمش کر رہے ہیں. یہاں کا مزاج ہمارا کیا ہے؟ سارے پانی پانی کبری بسوں، ٹھیک کاستان سو لڑکا گیستان کسی کی بیٹی ہے، ہم کو کیا کریں گے؟ تو یعنی گھر والے غلط راستے پر چلتا ہوا محسوس کریں گے لڑکے کا رخ بدل چکا ہے. گھر والے محسوس کریں گے ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، اس میں اندر کچھ چینج آ گئی ہے، لگتا ہے کچھ ہے، مگر بولیں گے نہیں. گھر والوں کو محسوس ہوگا ہمارا بیٹا ہماری بیٹی جو باہر ہے، ہاسٹل میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، فلانی جگہ ہے، جاب کر رہی ہے، کال سینٹر میں ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کہاں ہے، لگتا ہے کچھ بدل رہا ہے، لگتا ہے کچھ بدل رہا ہے، لیکن پھر بھی نہیں بولیں گے. ٹیچر محسوس کر رہا ہے غلطی سامنے نظر آ رہی ہے مجھے، ڈیسک پر بیٹھے ہوئے 2 لڑکا اور لڑکی ٹھیک حالت میں نہیں ہے، ٹیچر محسوس کر لیکن بولے گا نہیں. سوسائٹی کے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا غلطیاں پھیل رہی ہیں لیکن بولیں گے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وقت ایسا آئے گا کہ برائیاں لوگ دیکھیں گے، بولیں گے نہیں. صحابہ کرام کو اس کا بھی تعجب ہوا، کیسا بھی ہوگا کہ برائیاں ہو رہی ہوں گی اور بولے گا نہیں کوئی؟ حضور نے فرمایا افسوس ایسا ہوگا بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا. تو اس سے بھی بدتر ہوگا. اب کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا. اس وقت کیا بنے گا تم ہو جب تم گندے کاموں کو کہو گے واہ واہ یہ تو کرنے ہیں، اور جب تم اچھے کاموں کو کہیں گے یہ کسی کیا ضرورت ہے. یعنی لڑکا اگر برائیوں سے بچا ہوا ہوگا تو اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اور اگر برائیوں میں اس کی مثال بتاتا ہوں. ایک آفس میں ایک شخص آنیسٹ ہے، لہذا اس نے نمبر 2 کا پیسہ نہیں کمایا، اور دوسرے نے خوب رشوتیں کھا کر کے سکنڈل کر کے بڑی دولت جمع کی، بلڈنگ بھی بن گئی، گاڑیاں بھی آ گئی. سارے لوگ کہتے ہیں دیکھا یہ ہے کمال، یہ بیچارہ شکست کو نے کی، تو اس کو کہیں گے اس نے کیا کمال، اور یہ شکست ہے اس نے کچھ نہیں کیا، تو اس کو کہیں گے شکست، اس کو کہیں گے لاگنا کوئی نہیں، تم کسی کام کے نہیں ہو. اسی جگہ اسی آفس میں اسی ٹیبل پر یہ بھی بتاتے کو اتنے کہاں پہنچا. تو یہ ہے وہ اپریشیٹ کرنا. غرض یہ کہ برائیاں پھیلیں گی، لوگ تعریفیں کریں گے، جو جتنا زیادہ. اس کی مثال اور دردناک مثال میں بتاتا ہوں. ایک سکول میں ڈانس پارٹی چل رہی تھی، اس کے لیے بچوں کو سلیکٹ کرنا تھا. کچھ بچیوں کے والدین نے کہا بھائی ہماری بیٹی اس میں نہیں آئے گی، اور کچھ بچوں کے والدین چاہتے تھے ہماری بیٹیاں اس میں آ جائیں، اور ان بیٹیوں کے سلیکشن میں جب ان کی بیٹیاں نئے ہیں تو انہیں باقاعدہ احتجاج کیا ہماری بیٹیوں کو کیوں نہیں لیا. یہ ہے وہ مزاج. کسی سکول میں ڈانس پارٹی ہونی ہے، کچھ والدین کی چاہت ہے ہماری بیٹیاں اس میں نہیں آئیں گی،
کچھ والدین کی چاہت ہے وہ آ جائیں. پھر جب سلیکشن ہوا کچھ کی نہیں آئے تو انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا کہ ہماری بیٹیاں کیوں نہیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں, آپ نے کیوں ان کو ڈراپ کر دیا. یہ ہے وہ مزاج. ایک برائی کو برائی سمجھ رہا ہے اور برا دوسرا چاہتا ہے ہماری بیٹی آگے آ جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا بنے گا جو تم اچھائی کو کہو جناب لڑکا نماز گزار ہے, جی بیٹی نماز پڑھنے والی ہے, وہ کہیں گے ہم وہ کیا کرنا آپ کی نماز کا, ہمیں یہ بتائیے سیلری کتنی ہے. آپ کی بیٹی نماز پڑھتی ہے, ہم کیا اچھا کہ امامت کرنا ہوئی, ہمیں کوئی امامت تھوڑی کرانی ہے, ہمیں یہ بتائیے جاب کر رہی ہے یا نہیں, ہمیں بتائیے یہ فیشنیبل ہے یا نہیں. تمن ہے یہ پرانی عورت برقع پہننے والی, ایسا کیا لگی برقع والی, ہمیں ہونی چاہیے سمارٹ. تو اب یہ ہے وہ مزاج. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر کو تم برا رد کرو گے اور شر کو تم اپناؤ گے, برائیوں کی تعریف ہوگی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب زیادہ فکر اور غم کس بات کا تھا, میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے. بس آج کے نوجوانوں کے نام اگر ہم دردمندانہ اپیل, ہمدردانہ گفتگو کر سکتے ہیں تو یہی ہے کہ اپنی جوانی کو آپ بچائیں کم سے کم ان 2-3 چیزوں سے, غلط تعلقات سے اور ڈرگ سے, فضول خرچی سے اور غیر اسلامی چیزیں اپنانے سے. یہ غیر اسلامی چیزیں اپنانا جو ہے وقتی طور پر لگتا ہے یہ معمولی چیز ہے, لیکن یہ انڈیکیشن ہوتا ہے آپ بہت دور آگے پہنچ جائیں گے. مثلا میں مثال بتاتا ہوں, ایسا کیا ہو گیا کشمیر میں, اتنی کیا گرمیاں آ گئی کہ یہاں کے لڑکے کچے پہننے لگ گئے. یہ کچھے جو یہاں پہنے جا رہے ہیں یہ کیوں پہنے جا رہے ہیں, گرمی سے بچنے کے لیے یا فیشن کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی تو منع کر رہے ہیں یہ مت پہننا, لیکن ہمارا نوجوان کیوں پہننے پر مصر ہے؟ یہ اصل میں علامت اس بات کی ہے کہ آپ کسی اور راستے پر چل پڑیں, آپ کو کچھ اور چیزیں پسند آنے لگ گئی. اب آپ اسی راستے پر چلتے رہیں گے اور یہ رکیں گے نہیں, پھر آگے جو چیزیں آتی رہیں گی وہ آگے, اور اسی میں آگے چل کر پھر کفر آئے گا. پھر وہ کفر چپکے سے اندر چلا جائے گا اور آپ زبان پہ ظاہر نہیں کریں گے, لیکن اندر اندر آپ کو اسلام کی ایک چیز کی نفرت ہوگی, مگر پردہ رکھیں گے اور وہ دھوکہ ہوتا ہے. کیونکہ بے شمار انسان یہاں بدتر ہی منافق ہیں, اور منافق کیا ہے, اندر کفر آ چکا ہے, زبان سے ایسے ہی مسلمان. اور یہ ہوگا یہ دفتروں میں ہیں, یا گھروں میں ہیں, یا سکولوں میں ہیں, کیا سب اندر اسلام کی نفرت ہے, لیکن زبان سے ظاہر نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں ظاہر کرنا ہے؟ کیونکہ رہنا یہی ہے, شادیاں کرنی ہے, سوسائٹی کے ساتھ رہنا ہے, فنکشنوں میں آنا ہے, جنازوں میں بھی آئیں گے, اور اندر اندر اسلام کی نفرت ہوگی. جیسے حضور کے زمانے میں تھا ایسے آج کے زمانے میں, اور وہ کبھی کبھی پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ایک مسلمان جب اس کو اسلام کہتا ہے تھا اسلام 5 ہے, اسلام کو تھا مشیر بس. یہ جو جملے بولے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں صرف اپنی چند مفادات کے لیے, اور وہ مفادات کیا ہے؟ مسلمان نام پر رشتے کرنے ہیں, مسلمان کے نام پر ہمارے جنازے ہوں گے, مسلمان قبرستان میں ہم کو دفن, بس اس کے علاوہ ہمیں اسلام کو کوئی چیز نہیں چاہیے. اندر اسلام کی نفرت ہوگی, اور یہ بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے, چھوٹوں میں بھی ہو سکتی ہے. ایسے لوگ دفتروں میں بھی ہوں گے, گھروں میں بھی ہوں گے, سکولوں کالجوں میں بھی ہوں گے, والدین کے ہوں گے. ابھی کل ہی مجھے ایک عورت فون کر کے کہہ رہی ہے, کل کا جرا میرا بیٹا جو ہے وہ پہلے بڑا نماز گزار تھا. میں نے کہا بہت اچھا, اب کیا لگا اب وہ نماز سے بھی نفرت ہے, قرآن سے بھی نفرت ہے, اس سے بھی نفرت ہے. کبھی کہتا ہے یہ نبی کا نام مت لیا کرو یا. اب میں نے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ کیا لگا وہ تو اس کا تعویذوں سے بچ جائیے, کفر تعویذوں سے ختم ہوگا. تو کیسا غسل کا سن میں تو کیا کیسا کیا. تو غرض یہ کہ میرے نوجوان بھائیوں جن جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے آپ سمجھ لیں, آپ اپنی ایمان کی حفاظت, اپنی کردار کی حفاظت, اپنی صحت کی حفاظت اس لیے بتائی جا رہی ہے. جو مارکیٹ میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں سے 99% زہر ہے, انتہائی نقصان دہ ہے صحتوں کے لیے, مگر ہے مزیدار ٹیسٹ, اور ہم ٹیسٹ کے سامنے غلام ہیں, ٹیسٹ کے ہم بندے ہیں. جناب ٹیسٹ نہیں چاہیے ہمیں, چاہے پھر وہ ہماری صحت کو کچھ بھی ہو جائے. آخر آج کے زمانے میں یہ بیماریوں کا سیلاب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس سے اتنی بیماریاں تو پہلے کبھی نہیں تھی, اتنی بیماریاں پہلے کبھی نہیں تھی جتنی آج ہیں. حالانکہ اتنی فیسلٹیز تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج. ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی, اچھے کپڑے پہننے کی فیسلٹی, اچھے مکانوں کی فیسلٹی, سردی گرمی سے بچنے کا سارا انتظام. جناب اتنے سردیاں آئیں گی, گرمیوں کے اتنے انتظامات پہلے کبھی نہیں تھے. کشمیری کے پاس ایک کنگڑی ہوتی تھی بس, اور مالداروں کے پاس حمام ہوتا, اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. آج تو 50 قسم کے انتظامات ہیں. اے سی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, آج گھروں گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں.
غرض یہ کہ سردی گرمی کے بھی بہت انتظامات ہیں، عمدہ غذائیں بھی ہیں، اچھے کپڑے بھی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، عمدہ جوتے بھی ہیں، تو سارا کچھ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، پھر تو بیماری ہونی ہی نہیں چاہیے۔ مگر بیماریوں کا سیلاب کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کھانے پینے کا سارا سسٹم جو ہے وہ زہر آلود ہے، وہ بیماریاں لانے والا ہے، مگر وہ اس لیے کھایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ٹیسٹ ہے، مزہ ہے، ہم مزے کے لیے چیزیں کھا رہے ہیں۔ یہ چپس، یہ کرکرے، یہ کولڈ ڈرنکس اور یہ چاکلیٹیں، یہ سارا کیوں کھایا جا رہا ہے؟ مزے کے لیے۔ یہ آئس کریم ہے، یہ کیوں کھائی جا رہی ہیں؟ مزے کے لیے۔ یہ فاسٹ فوڈ کی دکانوں پر جو بھیڑ لگی ہوئی کیوں ہے؟ مزوں کے لیے۔ یہ پیزے اور برگر جو ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ مزے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اپنی صحت کی حفاظت، اپنی کردار کی حفاظت اور اپنی ایمان کی حفاظت مشکل ہے، مگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور اگر کسی جگہ کی قوم نہیں چاہتی ہے، اللہ مستغنی، اللہ غنی ہے، وہ نئی قوموں کو اسلام قبول عطا کریں گے، ان کو پھینک دیں گے۔ ان پر مصیبت آئے گی، عذاب آئے گا، بیماری آئیں گی، ظالم مسلط ہوں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے، ان سے کفر کرائیں گے، اور دفع ہو جاؤ تو نئی قوم اسلام میں آئے گی۔ اور وہ نئے جب اسلام میں آئیں گے وہ کہیں گے ہمیں فخر ہے اسلام پر، ہم کسی حال میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم کسی حال میں واپس کفر کافر نہیں بنیں گے۔ وہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم ایمان پر نہیں رہنا چاہتے نکل جاؤ۔ یا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد، تم میں جو مرتد ہونا چاہتا ہے تو سن لو، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ نئی قوم لائے گا، یحبہم، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور لا یخافون لومۃ لائم، دنیا کچھ بھی کہتی رہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور زیادہ، اس سے زیادہ بہتر انداز میں اللہ کا اور کیا سمجھائیں گے؟ نظارہ سامنے ہے، مثالیں سامنے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے ہم اپنے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کہاں کیا حساب بنتا ہے میں سے پرواہ ہی نہ۔ مثال تو سامنے ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ لا یخافون، فسوف یأتی اللہ بقوم، نئی قوم، ابھی تو فرد سامنے آتا ہے، کوئی نئی قوم، یحبہم، ان کو اللہ سے محبت ہوگی، یحبونہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں یعنی دین پر جمع رہنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گے، کچھ بھی ان پر مصیبتیں آ جائیں وہ چھوڑیں گے نہیں اپنے اسلام کو۔ یجاہدون ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ فرماتے مجھے ان سے محبت ہوگی، ان کو مجھ سے محبت ہوگی، وہ میرے ہوں گے، میں ان کے ہوں گے، اور تم کو میں ہٹا دوں گا۔ جو اللہ فرما رہے ہیں تو نظارہ آ رہا ہے ساری دنیا میں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، مشاہدہ کرنے والے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ واضح انداز میں اور ہمارے سامنے کیا ہوگا؟ تو بس ٹاپک ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 1 اپنی ایمان کی حفاظت، نمبر 2 اپنے کردار کی حفاظت، نمبر 3 اپنی صحت کی حفاظت۔ اپنی ایمان کی حفاظت کا مطلب ہر وہ چیز جو کفر کر رہا ہے اسے بچنا ہے، اور نمبر 2 اپنی کیریکٹر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے ڈرگس، غلط تعلقات، فضول خرچی، میوزک، ڈانس، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، موبائل کے ذریعے سے اپنے آپ کو تباہ کرنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو آپ کا کیریکٹر بچ جائے گا۔ فخر کے ساتھ کل کو کہیں گے کہ صاحب کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا اچھا لڑکا ہے، کتنی اچھی بیٹی ہے، اور وہ سارا اچھا کہتا جب آپ کا کیریکٹر صحیح ہوگا اور ان تمام خرابیوں سے آپ بچے بھی ہوں گے۔ اور صحت کے لیے نمبر 1 وہ تمام چیزیں کھانا چھوڑ دیں جو چیزیں ٹیسٹی تو ہیں ہیلتھی نہیں ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو لڑنا بھی چاہے گا، اور اس کا ٹرینڈ بھی ہے۔ آج کی ٹرینڈ کیا ہے کہ جناب آؤٹنگ، باہر کھانا ہے، گھر میں نہیں کھانا ہے، گھر میں اماں جان کا پکایا ہوا پسند نہیں آ رہا ہے، اب تو وہاں والا ہوا ہے جس میں کیمیکل کے مسالے ملے ہوئے ہیں اور وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو کیمیکل کے مسالوں والا اچھا لگ رہا ہے، چاہے وہ آپ کی صحت کو تباہ کیوں نہ کر دے۔ آج کی بیماریوں کی بہت بڑی وجہ وہی ہے۔ بس یہ ٹاپک ختم ہو گیا، اور میں حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی براہ راست صرف جوانوں کے متعلق حدیثیں بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ یہ پاگل پن جب سوار ہو جائے گا پھر انسان کچھ نہیں سنتا، مجھے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مجھے فلاں سے ملنا ہے مجھے۔ چنانچہ اگر کسی لڑکے کے غلط تعلقات شروع ہو گئے اور وہ بعد میں گھر والوں سے کہتا ہے کچھ بھی ہو مجھے اسی سے کرنا ہے، آپ لوگ مانو یا نہ مانو ٹھیک ہے مجھے، اور نہیں مانو گے میں زہر کھاؤں گا، یہ ہے وہ جنون، یہ ہے وہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا جنون، کہ یہ اپنے دین کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے اخلاق کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک کشمیری نے مجھ سے کہا جناب میں 57 پہ مت، میں تو بس اللہ تعالیٰ کا رحم کرے تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی دونوں پڑھنے کے لیے کہیں گئے تھے،
لڑکا کہتا ہے مجھے فلانی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، وہ نان مسلم، اور لڑکی کہتی ہے مجھے فلانی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، وہ بھی نان مسلم۔ میں نے ان سے کہا تھا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو ایک نے کہا کیا، ایک سے میں نے کہا اپنے بچے، ایک سے میں نے کہا ہمارے نبی ناراض ہو جائیں گے جو تم کر رہے ہو، اس نے یہ کہا، حالانکہ نبی کے ناراض ہونے کا مسئلہ بعد کا ہے، پہلے تو کہتا ہے وہاں سے وہ جواب میں کہتا ہے کیا بیشن تو ہوں اسلام ضرورت، یہ باپ کہتا ہے میرا بیٹا مجھے یہ جواب میں کیا ہے۔ یہ ہے وہ جنون، کہ جنون میں آدمی اپنے دین کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الشباب و شعبۃ من جنون، اپنی جوانی کے جنون سے اپنے آپ کو تباہ مت کریں، اس جنون کو کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے خصوصی مہمان ہوں گے، اللہ کے خصوصی VIP ہوں گے، سبعۃ یظلھم اللہ، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے جوانی میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا ہوگا، کیونکہ بہت مشکل ہے، بچنا آسان نہیں ہے۔ تو دوسری حدیث آئی جوانوں کے بارے میں۔ تیسری حدیث وہ حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے کہ 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے۔ چوتھی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک ارشاد، آپ نے فرمایا اے جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا، اے جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو، اور اگر جلدی نکاح نہیں ہو پا رہا ہے تو کثرت سے روزے رکھنا تاکہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اس طرح کے تقریباً 40 حدیثیں ہیں جو صرف جوانوں سے متعلق ہیں۔ بس میں ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں، اس میں جو میسیج آپ کے سامنے آ گیا، اللہ کرے کہ آپ اس میسیج کو فیل کا محسوس کریں اور اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ دوسرا موضوع اب وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں لیکن اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرات آج 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، یوم عاشور ہے۔ آج کی تاریخ میں بے شمار واقعات پیش آئے ہیں جو انسانوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے عبرت، نمونہ اور نصیحت کی چیز ہیں۔ ان بے شمار واقعات میں سے آج کی تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جگر گوشے تھے، جو جنت کے جوانوں کے سردار جن کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان کو آج کی اسی تاریخ یعنی 10 محرم کو ان کو شہید کیا گیا تھا کربلا کے میدان میں۔ واقع کربلا کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا نہ یہ موقع ہے، نہ یہ وقت ہے، نہ اس وقت کا موضوع ہے۔ البتہ اس عنوان پر میں 2-3 باتیں عرض کروں گا اور اس کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ دیگر تمام قربانیوں کو ہم نظر انداز کر دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ بس اسلام کے لیے یہی ایک قربانی لگی ہے اور اسی ایک قربانی نے اسلام کو بچایا، محفوظ کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کے لیے قربانیاں بے شمار لگی ہیں اور اس سے زیادہ بڑی بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ میں جملہ بڑی اہتمام کے ساتھ بول رہا ہوں، اس سے زیادہ بڑی بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور اللہ کے نبی کو اتنا دکھ ہوا کہ زندگی میں اتنا دکھ کبھی نہیں ہوا، اور اس کا تذکرہ بخاری میں موجود ہے، سیرت کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے تمام شہیدوں کا سردار حمزہ ہے، سید الشہداء حمزہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں قبیلہ آیا، انہوں نے کہا جناب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، خاص کر صحابہ کو بھیج دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا اور دھوکے کے ساتھ انہوں نے 70 صحابہ کرام کو ایک گھاٹی میں شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی کو اتنا دکھ ہوا، 1 مہینے تک حضور فجر کی نماز میں دعا کرتے رہے، یا اللہ میرے ان صحابہ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بھیجا تھا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ ٹھیک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے جانا سب سے بڑا حادثہ ہے، اس کائنات میں اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں ہے۔ پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جو اسلامی جہاد کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جنگ یرموک میں 10,000 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لڑے گئے۔ پھر حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسی محرم کے مہینے میں شہید کیے گئے۔ اس وقت وہ آدھی دنیا کے سربراہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے پر جتنا بڑا نقصان ہوا، جتنا بڑا خلا پیدا ہوا، وہ کبھی قیامت تک پورا ہو ہی نہیں سکے گا، کیونکہ فاروق اعظم کے زمانے میں اسلام جتنی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، نہ اس سے پہلے اتنا تیزی کے ساتھ پھیلا تھا نہ اس کے بعد۔ کیا ہے تیزی کے ساتھ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اسلامی مملکت کتنی بڑی تھی؟
10 लाख मुरब्बा मील। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जब दुनिया से रुखसत हुए तो इस्लामी ममलकत कितनी थी? 10 लाख मुरब्बा मील। फिर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बन गए और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने 2 साल और 4 महीने खिलाफत चलाई, तो इस्लामी ममलकत में थोड़ा सा इजाफा हुआ, 12 लाख मुरब्बा मील बन गई। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में जब खिलाफत आई है उनके हाथ में, तो इस्लामी ममलकत बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँची? 27 लाख मुरब्बा मील बन गई। उसमें सारा अरब, सारा इराक, सारा ईरान, आज का उज़्बेकिस्तान का आधा इलाका, आज का ताजिकिस्तान, बुखारा और समरकंद, सेंट्रल एशिया के तमाम रियासतें, और उधर से मुल्क शाम, मराकश तक, मोरक्को तक, और फ़लस्तीन और मिस्र से ऊपर के इलाके, और इधर से तुर्की तक, और नीचे से यमन तक, गरज के ममलकत इस्लामिया डबल से भी ऊपर चली गई। किसके ज़माने में? फ़ारूक आज़म के ज़माने में। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह वो शख्सियत हैं जिनकी ज़माने में, जिनकी कुर्बानियों के आगे उस ज़माने के 2 सुपर पावर ताकतें फना हो गई, और ये अल्लाह के नबी ने पेशन गोई की थी और फ़ारूक आज़म के ज़माने में पूरी हो गई कि रूमी सल्तनत और सासारत सल्तनत जो उस ज़माने के दुनिया के सुपर पावर ताकतें थी वो ख़त्म हो गई। चुनांचे दुनिया के मशहूर मुअर्रिख माइकल हार्ट ने जो किताब लिखी है, यहाँ भी अवेलेबल है, द 100 आदमी, उन 100 आदमी में उसने लिखा है फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह, उमर फ़ारूक वो शख्स है जो गुदड़ियाँ पहनने वाला था और मदीने से बाहर नहीं निकला, मगर उसने अपने ज़माने की 2 सुपर पावर ताकतों को फना कर दिया। ये फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो यही होता, और यही फ़ारूक आज़म है जिन्होंने फ़लस्तीन को बग़ैर किसी खून खराबे के अपने कब्ज़े में किया था और एक आदमी का भी नाहक खून नहीं गिरा था। ये फ़ारूक आज़म इसी मुहर्रम के महीने में, फर्स्ट मुहर्रम को शहीद किए गए और मस्जिद में नमाज के दौरान शहीद किए गए, तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। फिर उनके बाद हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बने हैं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला को मदीना शरीफ, अच्छा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह के ज़माने में ममलकत इस्लामी जब पहली और बढ़ी तो 34 लाख मुरब्बा मील बन गई। 10 लाख मुरब्बा मील थी नबी के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 12 लाख मुरब्बा मील थी सिद्दीक अकबर के ज़माने में, 27 लाख मुरब्बा मील थी फ़ारूक आज़म के ज़माने में, 34 लाख मुरब्बा मील बन गई हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह के ज़माने में। ये मेरी ज़ाती रिसर्च नहीं है, ये जो बड़े बड़े मुहक्किकीन उनकी लिखी हुई बात में कोड कर रहा हूँ, नकल कर रहा हूँ, मेरी अपनी तहक़ीक़ नहीं है, ना हम कर सकते हैं, ना हमारा वो मौजू है, क्योंकि उसके लिए हमको जोग्राफिया पढ़ना होगा, तारीख़ पढ़नी होगी, और उसके लिए बहुत सारे काम छोड़ करके फिर ये नतीजे पर पहुँचेंगे हम। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल ऐसी 34 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु हुकूमत चल रही है। और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के दामाद, 2 बेटियां उनके निकाह में आई, और माली एतबार से जितनी कुर्बानियां हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने दी और किसी ने भी नहीं दी, बल्कि कई मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान जन्नती, उस्मान जन्नती। ये उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के हाथों मदीना शरीफ में अपने घर के अंदर शहीद किए गए, और उसके बाद जितना बड़ा नुकसान हुआ है वो नुकसान क़यामत तक पूरा नहीं होगा। फिर हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहू शहीद हुए कूफा के अंदर और मुसलमान के हाथ से शहीद हुए। तो गरज ये कि हमारी शहादतों की तारीख़ सिर्फ हुसैन से शुरू होकर हुसैन पर ख़त्म नहीं होती, हमारी शहादतों की तारीख़ बहुत पहले से शुरू होती है और क़यामत तक चलती है। खून की कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए बेशुमारों ने दी है, बल्कि अगर सच पूछेंगे सबसे पहले खून की कुर्बानी इस्लाम के लिए एक औरत ने दी है। चुनांचे खातून थी, उनका नाम था हज़रत सुमैया, सबसे पहले उसको शहीद किया गया और अबू जहल ने मारा था, और वजह थी इस्लाम। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वाक़े का बयान करने का मतलब ये नहीं है कि दीगर तमाम शहादाए इस्लाम की कुर्बानियों को हम फरामोश करें। तमाम की कुर्बानियाँ अजीम से अजीम तर हैं, और तमाम की कुर्बानियों के असरात पड़े हैं, और तमाम के शहीद होने पर जो नुकसान हुए वो अपनी जगह पर है। नंबर 1। नंबर 2, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना अजीब ज़माना रहा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद खलीफा बन गया ज़बरदस्ती यज़ीद, जो मुस्तहिक़ खिलाफत नहीं था, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं थी कि वो खलीफा बन पाते। उससे कहीं ज़्यादा मुक़द्दस और मुतबर्रक और खूबी वाले हज़रात मौजूद थे जिनको खलीफा बनाया जाना चाहिए था। उसमें बड़े बड़े सहाबा किराम भी थे, उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हैं, उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं, उसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उसमें हज़रत मोहम्मद इब्न अबू बकर हैं, तो अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा है, हज़रत फ़ारूक का बेटा है, हज़रत उस्मान गनी का बेटा है, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम का बेटा है, गरज हज़रत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला। तो एक से एक सहाबी मौजूद हैं,
خلیفہ ان میں سے کسی کو بننا چاہیے تھا، لیکن اس نے جب قبضہ کیا حکومت پر، اور حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد پھر جو ان کے حکومت کے خلاف تھے اور ان کا مخالف ہونا برحق تھا، انہی میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حکومت کے مخالف ہونے کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بھیانک ترین اور نہایت ہی دردناک ترین واقعہ پیش آیا آج کے دن۔ اور وہ بھی کس طرح سے پیش آیا؟ عراق کے لوگوں نے حضرت حسین سے کہا کہ حضرت ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، ہم یزید کی خلافت ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ عراق تشریف لائیں، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ مسلسل خطوط بھیجتے گئے یہاں تک کہ بوریاں بھر گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا بھائی اتنا مطالبہ آ رہا ہے، اگر میں اس مطالبے کو رد کروں گا تو ایسا نہ ہو اللہ کے مجھے، لہٰذا مجھے جانا چاہیے۔ چنانچہ جب روانہ ہو گئے ہیں تو کئی ہمدردوں نے کہا کہ حضرت ان پر بھروسہ نہیں ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں لیکن وہاں آپ کو دھوکہ دیں گے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خطوط پہ بھروسہ کر کے تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر پھر کوفہ ہی کے تیار کردہ فوج تھی، کوفیوں ہی نے دعوت دی تھی، کوفیوں نے ہی خطوط بھیجے تھے، اور کوفہ والوں کی فوج تھی، اور وہی مقابلے میں آگے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ، جس میں آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھتیجے، 72 نفوس پر مشتمل، ان تمام کو شہید کر دیا گیا، سوائے ایک صاحبزادے کے جو بچ گئے تھے، ان کو کہتے ہیں علی زین العابدین۔ اس واقعے کی بڑی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں بہت ساری نمک مرچ کے بھی اضافے بھی کیے گئے ہیں، لیکن بہرحال اتنی بات طے ہے کہ ایک طرف سے یزید نام کا شخص ہے جو کسی بھی طرح سے خلیفہ بننے کا اہل نہیں تھا، اور اس کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کوفہ والوں کے بھروسہ دلانے پر، ان کی دعوت پر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن بعد میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور شہید ہونے کے بعد پھر ان کے خاندان والوں کے ساتھ، ان کی مبارک ناش کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا ہے، وہ بڑا دردناک واقعہ ہے اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ دراصل انسان جب انسانیت سے گر جاتا ہے تو حیوانوں سے زیادہ بدتر ہوتا ہے، یہ تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت در حقیقت اللہ کے نبی پہلے پیشوں گئی فرما چکے کہ ایسا ہونے والا ہے، اور حدیثوں میں موجود ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کا مقام کتنا اونچا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سوار، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کا۔ میں نے ایک دفعہ حدیث پڑھی تھی، حدیث کی کتاب ہے طبرانی، بس طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریب کے صحرا میں پہنچے، وہاں خیمے کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آئی، معلوم کیا یہ کون سے بچے رو رہے ہیں، تو عرض کیا گیا کہ حضرت حسن اور حسین رو رہے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ حضرت جہاں پانی نہیں ہے ان کو پیاس لگی ہے، آپ نے چند صحابہ کو جلدی سے بھیجا پانی ڈھونڈو کہیں، وہ پانی لا ہی نہیں پائے، جب وہ پانی نہیں لا پائے تو واپس جواب کرنے حضرت پانی کہیں نہیں ملا، تو حضرت نے فرمایا بھیجو ایک کو باہر۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو حسن کو یا حسین کو باہر بھیجا، اور وہ پیاس سے بلک رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان حسن یا حسین کے منہ میں رکھی اور فرمایا چوسو۔ چنانچہ وہ چوستا رہا، اور حضور کا لعاب مبارک اس کی باڈی میں منتقل ہو گیا، تھوڑی دیر میں پیاس ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ خوش ہو گیا، یہ دوڑتا ہوا چلا گیا، دوسرے کو بلایا، اس کو زبان مبارک منہ میں رکھی، وہ چوستا رہا یہاں تک کہ اس کی پیاس ختم ہو گئی، اور پھر وہ بھی چلا گیا۔ یہ حدیث میں ہے، میں نے حوالہ دے دیا، کتاب کا نام ہے معجم طبرانی، اس میں یہ حدیث ہے۔ عجیب مطلب نا کرامات اور فضائل اور خوبیاں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر ہیں، اور اس سے میں جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اور حسین سے محبت کرنی بھی چاہیے، وہ ایمان کا تقاضا ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ ہم میں سے کس کا کردار یزید کا کردار جیسا ہے، بس یہ ہے سب۔ یزید کا کردار اگر ظلم کا ہے، بددیانتی کا ہے، خرابیوں والا ہے، ستانے والا ہے، اور اگر ہم بھی کہیں اسی میں مبتلا ہوں، ٹھیک ہے اس نے حضرت حسین پر ظلم کیا، ہم یہاں آج کے کسی انسان پر ظلم کر رہے ہیں، وہ کردار اگر وہاں غلط تھا تو یہاں بھی غلط ہے، وہ اگر وہاں قابل نفرت تھا تو یہاں بھی قابل نفرت ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنی اولاد پر ظلم کر رہا ہے، اپنے بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے، اپنے گھر کی مستورات پر ظلم کر رہا ہے، اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، اپنے کسٹمر پر ظلم کر رہا ہے، وہ بھی ظالم تھا، یہ بھی ظالم ہے، اس کا ظلم کسی اور انداز کا ہے، اس کا ظلم کسی اور انداز کا ہے، لیکن ظلم کے کیٹیگری میں دونوں برابر ہے۔ خدا نے خواستہ اگر وہ شرابیں پیتا تھا، جیسا کہ کچھ کتابوں میں لکھا ہے واللہ اعلم،
اگر وہ شرابیں پیتا تھا، اگر وہ دوسرے برے کام گندے کام کرتا تھا، اگر ہم میں سے بھی کوئی انسان خدا نخواستہ ان برائی مبتلا ہے تو ٹھیک ہے نا، ہم تو یزید کے راستے پر ہیں۔ اس لیے یزیدیت سے اپنے آپ کو دور کریں، اور ہر شخص یہ عہد کرے کہ ہمارے اندر یزیدی کردار نہیں آنا چاہیے، ہمارے اندر حسینی کردار آنا چاہیے۔ حسینی کردار کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ حسن حسین مسجد نبی میں ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی لیکن وہ نماز غلط تھی، تو انہوں نے کہا اس کو سمجھائیں کہ تمہاری نماز غلط ہے۔ ساتھ میں کہنے لگے جب ہم اس کو کہیں گے تمہاری نماز غلط ہے اس کو شوق ہوگا، تو ہم ایسا نہیں کہیں گے تمہاری نماز غلط ہے، ہم اسے کہیں گے چاچا جان ہم دونوں بھائی ہیں، ہم کو آپس میں نماز میں اختلاف ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اس کی نماز صحیح ہے یا میری نماز صحیح ہے؟ تو اب یہ پہلے ایک بھائی نے نماز پڑھی، وہ دیکھتا رہا، پھر دوسرے بھائی نے نماز پڑھی، وہ دیکھتا رہا، اس کے بعد کہنے لگا بھائیو تم کن کے بچے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضرت علی کا۔ ہاں حضرت علی کے صاحبزادے، جنت کے جوانوں کے سردار تم دونوں ہو، ہاں تم دونوں کی نماز صحیح ہے، میری نماز غلط ہے، لیکن میں حیران ہوں تم نے مجھے کیسے سمجھایا کہ میری نماز غلط ہے؟ اصل میں انہوں نے اپنی نماز صحیح پڑھ کر کے اس کو بتایا کہ تمہاری نماز غلط ہے، زبان سے نہیں کہا آپ کی نماز غلط ہے۔ یہ ہے مزاج، یعنی ہم سیدھے یہ نہیں کہیں گے تم غلط تھے، ہم عمل کر کے دکھائیں گے تاکہ اس کو محسوس ہو جائے، اس کو مطلب سینوین سمجھانا کسی طرح سے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اس نے کہا تو آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کی اصل میں غلط میری نماز ہے۔ اب وہ کس طرح سے انہوں نے نماز پڑھی جس کے ذریعے سے اس کو سمجھ میں آ گیا، یہ ہے مزاج۔ تو غرض یہ کہ سیرت حسن پڑھیں، سیرت حسین پڑھیں، اور اپنے اندر کردار حسین پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔